تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اذان ٹی وی کے پروگرام میں آج ہم سورۃ بنی اسرائیل کے 8ویں رکوع کی تفسیر کو بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ جس دن ہم بلائیں گے سب لوگوں کو بامامہم، ان کے امام کے ساتھ، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے، فاولئک یقرؤون کتابہم، یہ لوگ اپنی کتابوں کو پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، اور ایک تاگے کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قیامت کو بطور عبرت کے انسانوں کے سامنے بیان فرمایا، اور قیامت کے دن کی عزت اور ذلت کو ایک معیار کے طور پر پیش فرمایا ہے کہ دنیا کی عزتیں، دنیا کا مقام، یہ اگر کسی شخص کو حاصل ہوتا ہے تو وہ ایک بر اعظم تک، ایک قارہ تک، ایک حد تک ہوتا ہے، لیکن ایک وقت جب تمام انسانیت موجود رہے گی اور آدم سے لے کر قیامت تک کا ہر انسان وہاں موجود ہوگا، تو اس وقت جو عزت ہوگی وہ عزت ہے، اور اس وقت جو ذلت ہوگی وہ ذلت ہے۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب علی رؤوس الخلائق ایک شخص کو پکارا جائے گا کہ فلاں فلاں کا بیٹا آج ایسا کامیاب ہوا ہے کہ اس کے بعد کوئی اور ناکامی نہیں ہے، تو فرمایا یہ وہ کامیابی ہے کہ جس کو کامیابی کہا جا سکتا ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس کامیابی کے بارے میں محنت کرنے والوں کو، دوڑنے والوں کو، کوشش کرنے والوں کو محنت کرنی چاہیے۔ اور اس دن جس کو پکارا گیا کہ فلاں ابن فلاں آج ناکام ہوا، آج رسوا ہوا، آج ذلیل ہوا، فرمایا یہ بے عزتی کا وہ مقام ہے کہ اصل اسی کو بے عزت کہا جائے گا۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ یؤتی بانعم اہل الارض، زمین پر جس شخص کو سب سے زیادہ نعمتیں دی گئی ہوں لیکن وہ کافر اور نافرمان رہا ہو، اس کو قیامت کے دن بلایا جائے گا، وہ آئے گا، اور پھر اس انعم اہل الارض، یعنی زمین پر سب سے زیادہ نعمتیں جس آدمی نے چکھی ہے، وہ بلایا جائے گا اس کو۔ جب اس کو لایا جائے گا تو اس کو لے جا کے جہنم سے ایک سیر کرائی جائے گی، جہنم کے قریب لے جا کے واپس لایا جائے گا، جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا، جہنم کے قریب سے اس کو گزار کے لایا جائے گا، اور پھر اس سے اس کے تجربے کو، اس کے ایکسپیرینس کو، کہ کیا دیکھا، زندگی کیسے گزاری، وہ نعمتیں جس میں وہ رہ کر آیا ہے، وہ کہے گا اے میرے رب، مجھے تیری ذات کی قسم،
ما رأيت نعیما قط، میں نے تو کبھی کوئی نعمتیں دیکھی ہی نہیں۔ جس عذاب کا نظارہ کر کے، جس عذاب کے قریب لے جا کے اس کو واپس کیا جائے گا، وہ کہے گا ربی ما رأیت نعیما قط، نعمت ہوتی کیا ہے مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے دنیا میں تکلیف کی زندگی گزارنے والا شخص، پریشانیوں کی زندگی گزارنے والا شخص، تنگی کی زندگی گزارنے والا شخص، اس کو بلایا جائے گا اور پھر اسے جنت کے قریب سے گزارا جائے گا۔ جنت میں جائے گا نہیں، بلکہ جنت کے قریب سے اس کو گزار کے واپس اللہ کے پاس پیش کر دیا جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا، تکلیفیں تھی، وہ مشقتیں تھی، وہ زندگی میں کچھ نہ تھا، وہ زندگی پریشانیوں والی تھی، کیا کہتے ہو؟ وہ کہے گا کہ اے میرے اللہ، مجھے تیری ذات کی قسم ما رأیت بؤسا قط، میں نے تو کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں۔ گویا وہ کچھ دیر جنت کا نظارہ، وہ جنت کی ہوائیں، وہ جنت کی خوشبوئیں، وہ سب کچھ بھلوا دیں گی اس سے جو اس نے ساری زندگی اس کا تجربہ کیا تھا۔ تو اصل خوشی، اصل راحت وہ ہے جب اس راحت کو حاصل کیا جائے جسے میرے رب نے خالدین فیہا ابدا نعیما، جنات عدن کہا ہے۔ اور اصل ناکامی، اصل رسوائی، اصل اللہ کی رحمت سے دوری کیا ہے؟ وہ جہنم ہے، وہ رسوائی ہے جو تمام رؤوس خلائق کے سامنے ہوگی، تمام انسانیت کے سامنے، آدم سے لے کر قیامت تک کے سب انسانوں کے سامنے آپ رسوا ہو جائیں، یہی حقیقی رسوائی ہے۔ تو اللہ قرآن میں اسی کو ذکر فرماتے ہیں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب ہم ہر آدمی کو اس کے امام کے ساتھ سامنے بلائیں گے۔ اب امام سے مراد کون ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ ہم دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں، جن کی باتوں کو لے کر ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا امام کون ہے؟ آپ کا پیشوا کون ہے؟ یہاں مراد ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ آپ کا اس زمانے میں اسوا کون ہے، آپ کا ماڈل کون ہے، آپ کس کو سامنے رکھ کر اپنے کردار کو بنانا چاہتے ہیں، اپنے اخلاق کو بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ کون ہے آپ کا رول ماڈل؟ کیا آپ نے ایسے شخص کو اپنا رول ماڈل بنایا ہے کہ کل قیامت کے دن جب آپ کو اس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، جیسے فرمایا نا المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہوگی۔ ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما استعددت لها، تو قیامت کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تیاری تو نہیں کی ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ، میری تیاری اتنی ہے کہ میرے دل میں میرے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المرء مع من احب، تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ محبتیں کیا ہیں؟ ایک ہے حقیقی محبت، اور اس محبت کے ساتھ عملاً اس محبت کا نمونہ پیش کرنا۔ محبت کا بھی دعویٰ ہے اور نمونہ بھی محبت کا پیش کر رہا ہوں۔
تو یہ تو پھر اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے اس کوشش میں، کیونکہ صحابہ میں تو یہ بات تھی نہیں نا ہماری طرح کہ ہم آج دعوے کر رہے ہیں. کوئی ہم سے کوئی بات پوچھتا ہے تو ہمارا دعویٰ ہوتا ہے نہیں ہم تو ایسے ہیں، ہم تو محبت کرنے والے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں، ہم اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. صحابہ میں تو صرف یہ دعوے نہیں تھے. صحابہ کے ہاں ان دعووں کے ساتھ ساتھ وہ مضبوط بات بھی تھی کہ انہوں نے عملاً بتا دیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ جنت احد کی طرف ہے. ایک صحابی کھجوریں کھا رہے تھے، کہنے لگے بڑی لمبی زندگی ہے. اتنی سی بات سنی کہ جنت وہاں ہے. ایک صحابی کھڑے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، کفار سے بات کر رہے ہیں، پیچھے سے ایک آدمی آیا اور بھرچا مار دیا. ایک چھوٹا سا نیزہ ہوتا ہے، وہ ایسا مارا کہ پیٹھ پہ مارا اور آگے سے آر پار ہوا. اور کیا کہتے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. تو وہاں صرف زبانی دعوے اور عشق نہیں تھے، وہاں عملاً یہ بتا دیا تھا کہ ہاں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کر کے دکھا رہے ہیں. لیکن تواضعاً کہا کہ جی تیاری تو کچھ نہیں ہے، کہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کے مقابلے میں میری تیاری تو کچھ نہیں ہے. الا انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. فرمایا المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ ہوگا، جس سے محبت کرے گا. اب دنیا میں جن کے رویوں سے، جن کی باتوں سے متاثر رہے ہیں، جن کی باتوں کو آپ نے فروغ دیا ہے، جن لوگوں کو آپ نے پروموٹ کیا ہے، جن کے نظریات کو آپ نے لوگوں کے سامنے پھیلایا ہے، جن کے اطوار کو، جن کے کردار کو، جن کے اخلاق کو، جن کے لباس کو آپ نے اپنایا ہے، آپ قیامت کے دن ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اسی لیے فرمایا کہ یہ بات کہتے ہوئے مجھے فلاں پسند ہے، مجھے فلاں کا طریقہ پسند ہے، یہ سوچ کے بولا کرے کہ کل قیامت کے دن اگر ان کے ساتھ تمہارا حشر ہو تو کیا تم اس حشر پر مطمئن ہو؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر شخص کو اس کے امام سمیت بلائیں گے. یہاں امام سے مراد وہ شخص ہے جس کے پیچھے آپ چل رہے ہیں. ہمارے 4 ائمہ یا وہ حضرات کہ دین میں ہم جن کی اتباع کرتے ہیں، ہم ان حضرات کو نہ خدا مانتے ہیں نہ رسول مانتے ہیں. ہم انہیں اللہ کا ایک ایسا بندہ مانتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ان علوم کی روشنی میں، جو علوم ان قرآن اور حدیث کے لیے معاون ہیں، اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اور جو حکم ان کو سمجھ آتا ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں. اور پھر امت کے ایک طبقے نے حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ کو، امت کے ایک طبقے نے حضرت امام شافعی رحم اللہ کو، امت کے ایک طبقے نے حضرت امام مالک رحم اللہ کو، امت کے ایک طبقے نے حضرت امام احمد حنبل رحم اللہ کو اپنا امام بنایا. اور یہ امام اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں نہیں ہے، کیونکہ ان سب کا ایک متفقہ یہ قول ہے کہ جب بھی میری کوئی بات حدیث کے خلاف ہو جائے تو اس کو چھوڑ دو، قرآن و حدیث سے بڑھ کر ہماری کوئی بات نہیں ہو سکتی. حضرت امام مالک رحم اللہ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت میں کچھ 40 سوالات لے کر آیا ہوں، فلاں علاقے کے لوگ آپ کو بہت مانتے ہیں، تو آپ سوالات کے جوابات دیجئے. فرمایا پوچھو. اب 40 سوالات کیے، 40 میں سے 4 کے جواب دیے، 36 سوال کے بارے میں کہا مجھے نہیں پتا. شخص نے کہا حضرت کیا بات کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا، میں لوگوں کے پاس جا کے کیا کہوں گا؟ کہا جاؤ کہہ دو مالک کہتا ہے لا ادری، مجھے نہیں پتا. یہ وہ لوگ تھے جن کو لوگوں نے امام بنایا، جن کو یہ کہنے میں ہرگز عار شرم نہیں تھی کہ مجھے نہیں معلوم، یا میں اس بارے میں رائے نہیں دینا چاہتا. آج یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ یہ جو تقلید کی شکل میں ہم لوگ بغاوت کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول سے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بات غلط ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم خود سے قرآن کو خود سمجھ سکیں. یہ قرآن ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ قرآن ہے، کیا ہم اتنی عربی جانتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ کر سکیں؟ ہمارے سامنے کوئی آدمی کوئی بھی ترجمہ کرتا ہے، ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں.
کوئی بھی آدمی کوئی بھی ترجمہ کرے ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ جی وہ تو بہت صحیح بات کر رہا ہے. ارے بھائی کہاں سے کر رہا ہے؟ لہذا امام سے مراد بعض لوگوں نے اس آیت کو بہت غلط معنی میں لے کر کہا ہے کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ تمہارے اماموں کے ساتھ دھر لیے جاؤ گے. نہیں، الحمدللہ ہم ہمارے اماموں کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں ہوں گے. ہمارے امام بخاری ہیں، ہمارے امام مسلم ہیں، ہمارے امام ترمذی ہیں، ہمارے امام نسائی ہیں، ہمارے امام ابن ماجہ ہیں، ہمارے امام جو ہے وہ ابو داؤد ہیں، اور چلتے چلے جائے امام طحاوی ہیں، اور امام دارمی ہیں، اور ابن خزیمہ ہے رحمہم اللہ. یہ سب ہمارے امام ہیں. اب ان میں سے ہر ایک کی الگ روایت تھی، ایک الگ انداز تھا. بخاری نے جن روایت کو صحیح کہا وہ ان کے نزدیک صحیح تھی، جن کو انہوں نے رد کیا دوسرے امام کہتے نہیں میری نظر میں یہ صحیح ہے. اختلاف آ گیا. اس اختلاف سے کوئی آدمی اسلام کے دائرے سے نہیں نکلا، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے ایسے ائمہ چنے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے. شیعوں نے اس سے اپنی امامت پر، جو ہمارے اثنا عشری ہیں، جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں، انہوں نے اس سے اپنے امام کی دلیل پکڑی کہ دیکھو بغیر امام کے جاؤ گے تو تم جو ہے وہ قیامت کے دن ہر آدمی کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تمہارا امام کون ہے؟ تمہارا امام کون ہے؟ تو یہاں سے شیعوں کا اپنا امام مراد لینا یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ یا تو آپ ہر زمانے میں کسی امامت کے دعوے دار ہو جائیں کہ ہر زمانے میں ایک امام ہے اور اس امام کو امامت کے وہ درجات حاصل ہے، جیسے آغا خانیوں کے ہاں ان کا موجودہ جو بھی پیشوا ہوتا ہے وہ امام کے درجے میں ہوتا ہے، اور نعوذ باللہ اس کو رسالت کے تمام جتنے بھی اختیارات ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں. بہریوں کی طرح ان کو امامت کے جو بھی اختیارات ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں. اور یہ خود آپ شیعہ حضرات کے نزدیک وہ لوگ غلط ہیں. تو پھر آپ 11 امام کو مان کر 12ویں امام کو 1000 سال سے غائب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس جو پیغامات آ رہے ہیں وہ امام موجود ہیں اور وہ امام غائب ہمیں پیغامات دے رہے ہیں. تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کی نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی ثبوت. سامرا میں وہ ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں، وہاں سے اپنے پیغامات دیتے ہیں. کس کو دیتے ہیں؟ وہ لوگ بھی متعین مخصوص ہیں. یہ سب باتیں غلط ہیں. یہاں اللہ رب العزت نے جو امام مراد لیا ہے وہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نامہ اعمال مراد ہے، کہ آپ کا جو آپ نے آگے بھیجا ہوا ہے اس کو لایا جائے گا، اس کو آپ کے سامنے کھولا جائے گا. فرمایا نا ایک آدمی اس کی 99 صحیفے جو ہے وہ گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور پھر ایک پرچہ لایا جائے گا جس پرچے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا. وہ پرچہ ان تمام 99 کتابوں پر بھاری آ جائے گا. آپ کے سامنے فرمایا نا ہر انسان کے سامنے اس کے جو ہے وہ نامہ اعمال کھولے جائیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کے سامنے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، اور وہ یہ کہے گا میں برباد ہو گیا، میں ختم ہو گیا. بس پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت اپنے جوش میں آئے گی اور اس کی مغفرت کر دی جائے گی. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، اب ہر آدمی اپنے امام کے ساتھ آیا. امام خیر بھی ہو سکتا ہے، امام شر بھی ہو سکتا ہے. جس کو دیا گیا اس کا کتاب سیدھے ہاتھ میں، فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، یہ لوگ اپنی کتابوں کو پڑھیں گے، اپنے صحیفے کو پڑھیں گے، اپنی کامیابیوں کو پڑھیں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ایک تاگے کے برابر. تاگا کھجور کی گٹلی کے بیچ میں ایک پتلا سا تاگا ہوتا ہے. فرمایا اتنا بھی اس ظلم کسی پر نہیں کیا جائے. ایک جگہ اور فرمایا نا وہ کہیں گے جن کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیا، آؤ میری کتاب پڑھ لو. انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا
کہ ایک دن میرے رب کے سامنے پیش ہو کر مجھے اس حساب کے لیے پیش ہونا تھا، تو اس لیے میں نے اس حساب کی تیاری کر رکھی تھی، نامہ اعمال کے ذریعے سے کی تھی، خیر کے ذریعے سے کی تھی، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ۔ 3 چیزیں بنیادی طور پر نامہ اعمال کو بھاری کرنے والی ہیں۔ آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کے متعلق آپ کا عقیدہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے متعلق آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ تمام نبی برحق ہیں، لیکن آج جو شریعت ہے وہ شریعت محمدی نافذ ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا منکر ہے، آج ایک شخص نیکی کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے، آپ کے دین کا منکر ہے، آپ کے قرآن کا منکر ہے، یہ شخص کافر ہے، مسلمان نہیں۔ والذی نفس محمد بیدی، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا یسمع بی احد من هذه الامہ، نہیں سنے گا میرے بارے میں کوئی بھی شخص، یہودی ولا نصرانی، چاہے وہ یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، میرے بارے میں سنیں۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، پھر وہ میری لائی ہوئی شریعت، میرا لایا ہوا دین، میری لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہیں لائے گا، الا کان من اصحاب النار، وہ جہنمی ہوگا۔ یہ عقیدہ آپ کو رکھنا پڑے گا۔ یہ جو ایک آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جی سب صحیح ہیں، سب جنتی ہیں، سب درست ہیں، اور قرآن کی آیتوں کے غلط ترجمے کر کے لوگوں کو یہ باور کرایا جانا شروع ہوا ہے کہ جی مسلمان بھی جنتی، یہودی بھی جنتی، نصرانی بھی جنتی، مجوسی بھی جنتی، صابی بھی جنتی، وہ بھی جنتی۔ اللہ کے بندے، قرآن جس پر نازل ہوا، جس شخصیت نے قرآن کا ترجمان بنا، جس شخصیت کو قرآن کا ترجمان بنایا گیا، وہ کہتا ہے الا کان من اصحاب النار لم یؤمن بالذی ارسلت بہ، میری شریعت پر ایمان نہیں لائے گا، الا کان من اصحاب النار، وہ جہنمی ہے۔ اور تم کہتے ہو نہیں مسلمان ہے، کیسے کہہ رہے ہو؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو اس دن ہر آدمی اپنے کتاب کو پڑھے گا، ولا یظلمون فتیلا، ایک تاگے کے برابر بھی اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا رہا۔ اندھا کیا ہوتا ہے؟ ایک اندھا ہے، وہ نابینا ہے، اس کی آنکھیں سر کی ٹھیک نہیں ہے، وہ دیکھنے سے معذور ہے، لیکن اس کا دل، افمن شرح اللہ صدرہ، جس کے دل کو، سینے کو اللہ نے کھول دیا ہے، اس کا دل کھلا ہوا ہے، شرح صدر ہو چکا ہے اس کا، اس کو معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے، پھر وہ آدمی کیسے بنتا ہے؟ پھر قرآن کہتا ہے حبس وتولی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، میرا نابینا بندہ تیرے پاس آیا میرے حبیب، تو تو نے اپنے پیشانی پر، ماتھے پر بل ڈال دیے۔ پھر نبی علیہ السلام غزوہ تبوک پہ جا رہے تو پیچھے عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی کو اپنا نائب بنا کر جا رہے ہیں، اذانیں دے رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں بلال کی اذان پر کھانا پینا مت چھوڑنا۔ ہاں، جب ابن ام مکتوم اذان دے تو کھانا پینا چھوڑ دینا۔ اتنا بڑا اعتماد، حقیقی آنکھ نابینا ہے لیکن دل کی آنکھ نابینا نہیں ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے ومن کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں آنکھ سے تو نابینا نہ تھا، بلکہ فإنہا لا تعمی الابصار، یہ آنکھوں کے نابینے نہیں ہیں، بل تعمی القلوب التی فی الصدور، ان کے دل نابینا ہے، جس کو خدا کی خدائی نظر نہیں آتی، جس کو رب کی ربوبیت نظر نہیں آتی۔ جو آدمی اللہ کی نعمتوں کا انکار کرے، جسے خدا رب العزت کی برستی ہوئی نعمتیں نظر نہ آئے، جو ہر وقت یہ نہ دیکھے کہ اس وقت
کیا ہو رہا ہے، یہ نظام کیسے چل رہا ہے، اس نظام کو کون چلا رہا ہے۔ تو جو اس پورے نظام سے نابینا ہو جائے، ان نعمتوں کے دیکھنے سے نابینا ہو جائے، خدا کی برکتوں سے رحمتوں سے نابینا ہو جائے، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، اللہ رب العزت اسے آخرت میں بھی اپنی ان ہمیشہ کی نعمتوں سے، ان رحمتوں سے محروم رکھیں گے۔ آپ نابینا ہو جائیں، آپ کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ آپ رب کا نقصان نہیں کر رہے ہیں، آپ خود کا نقصان کر رہے ہیں۔ آپ خود کو اللہ کی نظروں سے گرائے جا رہے ہیں۔ آپ اگر مسلمان ہیں اور آپ کی زبان پر ناشکری ہے تو آپ رب کی نگاہوں سے خود کو گرا رہے ہیں۔ ناشکرہ بندہ بھی اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ بندہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہاجرہ کو اور اسماعیل کو علیہم السلام کو مکہ میں چھوڑا، اللہ کے حکم سے زمزم کا چشمہ نکلا، تو اب یہ دونوں اکیلے تھے۔ فرشتے نے کہا ڈرنا نہیں، آپ نے ڈرنا نہیں۔ تو جرہم قبیلے کے لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے کھدئی کے مقام پر اپنا قافلہ روکا، تو یوں دیکھا تو پرندے جو ہے وہ ہوا میں منڈلا رہے تھے، تو کہنے لگے یہ پرندے تو پانی پر آتے ہیں، اور یہ وادی مکے سے ہمارا گزرنا ہوا ہے، یہاں تو پانی ہے نہیں، بھئی جا کے دیکھ کر آ جاؤ۔ ایک دو بندے گئے، دیکھا پانی ہے، سب کو بلا لیا۔ اب انہیں کہا جی ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، تو حاجرہ نے کہا کہ جی رہنا تو ہے، ٹھیک ہے رہ لو، پانی بھی استعمال کر لو، لیکن لا حق لکم فی الماء، پانی کے بارے میں دعوے مت کرنا کہ پانی ہمارا، پانی تو ہمارا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم رہنا چاہتے ہیں، رہ گئے۔ حضرت اسماعیل جوان ہوئے، والدہ کا انتقال ہوا، ان جرہم کے قبیلے میں اب شادی کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، بہو نے استقبال کیا، جی اسماعیل کا ہے، جی کچھ لینے گئے میں، کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ بہت تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے۔ کہا جب بیٹا آ جائے تم سے کہنا کہ ایک بابا جی آئے تھے، سلام کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اپنی دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کر لو۔ اسماعیل آئے، کہا کوئی آیا تھا؟ کہ جی آئے تھے بابا جی آئے تھے۔ کیا کہہ کر گئے؟ جی یوں کہہ کر گئے ہیں کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کر دو۔ کہا ابا جان تھے اور حکم کر کے گئے ہیں کہ تمہیں طلاق دے دوں۔ پھر آئے ابراہیم علیہ السلام کچھ سالوں کے بعد شام سے، دیکھا دوسری بیوی، کیسی زندگی ہے؟ جی بہت عافیت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، ڈھیر سارا گوشت مل جاتا ہے۔ فرمایا سلام کہہ دینا اور کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھو۔ علماء فرماتے ہیں پہلی بیوی ناشکری تھی، ناشکری بیوی سے فرمایا جان چھڑاؤ، کیونکہ یہ ناشکرہ بندہ تیرے گھر میں آنے والی رحمتوں کو روکنے کا باعث ہے۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے سے کافر بن کر، یا اللہ کی نعمتوں کا ناشکرہ ہوگا، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی نابینا ہوگا، واضل سبیلا، اور اس کا راستہ بہت گمراہی والا راستہ ہے، غلط راستہ ہے، جس راستے پر چل پڑا ہے وہ راستہ چلنے جیسا نہیں ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تجھے ہٹا دیں اس راستے سے جو راستہ ہم نے تجھے بتایا، جو وحی ہم نے تجھے بتائی، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، کہ تو ہم پر کچھ اور اس کے علاوہ بنا ڈالے، یعنی جھوٹی باتیں، کوئی ایسا دین بنا دے کہ جو ان کی مطلب کا دین ہو، ان کی خواہش کا دین ہو۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، پھر یہ تجھے اپنا دوست بنائیں گے۔ یہ جو قرآن ہے، یہ جو اسلام ہے، اس پہ تو جب تک چلتا رہے گا یہ تجھے دوست نہیں بنائیں گے۔ نیا اسلام چاہیے، غامدیت کا اسلام چاہیے، محمد شیخ کا اسلام چاہیے، بابر چودھری کا اسلام چاہیے، ایسا اسلام چاہیے جس میں آپ ہمیں میوزک کی بھی اجازت دے دیں، مکس گیدرنگ کی بھی اجازت دے دیں، داڑیاں بھی کٹوا لو، عورتیں پردہ بھی نہ کرے، یہ بھی نہ کرو، وہ بھی نہ کرو، وہ بھی نہ کرو، سب کرو۔ اذن لاتخذوک خلیلا،
پھر یہ آپ کو دوست بنائیں گے. اذن لاتخذوک خلیلا لتفتری علینا غیرہ. جب ہمارے دین کے بارے میں کوئی ایسی فضول باتیں آپ بنائیں گے، اسلام میں یہ نہیں ہے، اسلام میں وہ نہیں ہے، اسلام میں یہ نہیں ہے، تو اذن لاتخذوک خلیلا، پھر یہ آپ کو دوست بنائیں گے. اور اگر آپ سچی بات کریں گے، حق کی بات کریں گے، صحیح بات کریں گے، اللہ کی بات کریں گے، کبھی بھی یہ آپ کو دوست نہیں بنائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے مطلب کی باتیں نہیں ہیں، وہ ان کی منشا کی باتیں نہیں ہیں، وہ ان کی چاہتوں کی باتیں نہیں ہیں. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اور اے میرے حبیب یہ بھی سن لیجئے، اگر ہم آپ کو، آپ کے پیروں کو جمائیں نا، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا ان کی طرف جھک بھی جائیں. مطلب کیا ہے؟ تثبت، ثابت قدمی، یہ بھی اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے، اور ہر آدمی کو اللہ سے مانگنا چاہیے. یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنی دین پر ثابت قدم رکھ. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی سے اللہ فرماتے ہیں اگر ہم آپ کو مضبوطی سے نہ جمائیں آپ کے دین کے اوپر، ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی باتوں سے متاثر ہو جائیں. انسان ہے فطرتاً وہ یہ چاہتا ہے کچھ باتیں ہم ان کی قبول کریں، کچھ یہ میری قبول کریں. اس پر علماء کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ مشرکین نے کہا تھا کچھ دن آپ ہماری خداؤں کی اچھائی کیا کر، یا 2-3 دن آپ ہمارے خداؤں کو اچھا کہہ دیں، 4 دن ہم آپ کے خداؤں کو اچھا کہیں گے. یہودیوں نے اسی طرح کی کوئی آفر کی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ہلکا سا خیال کہیں گزرا ہوگا کہ اگر ہم ان کی بات کو مان لیں تو شاید یہ قریب ہو جائے. یہ جو ایک سوال بعض لوگوں کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں شاید ادھر چلی جاؤں یا چلا جاؤں اور میں گناہوں میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤں، شاید وہ دین کے قریب آ جائے، یہ طریقہ کار اللہ کو منظور نہیں ہے. گناہوں کے ذریعے سے کوئی نیکی کی طرف نہیں آ سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں ولولا ان ثبتناک، اگر ہم تجھے سنبھالے نا، لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی طرف تھوڑے سے جھک جائیں. اذا لذقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر ہم تجھے چکھائیں گے ضعف الحیات، دنیا کی زندگی میں بھی دگنی سزا، اور مرنے کے بعد بھی دگنی سزا. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر آپ کا ہماری طرف کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی اگر کوئی ایسا آدمی جو مقتدا کے مقام کا ہو، بڑے مقام کا ہو، وہ اگر غیروں کی طرف جھک جائے تو پھر جیسے اس کی جزا بھی دگنی ہے اس کی سزا بھی دگنی ہے. ہم اللہ کی نعوذ باللہ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی کو سزا ملے گی، نہیں، یہ تو خطاب ہوتا ہے نبی کو، اور مراد اس کی جو ہے وہ انسانیت ہوتی ہے کہ ان کو ایک تعبیر، ایک لطیف پیرائے میں سمجھانا ہوتا ہے کہ دیکھو اگر یہ بات ہم اپنے نبی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں تو تمہارے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس زمین سے نکال دیں، آپ کو پریشان کر کے اس زمین سے نکلوا دیں. وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، پھر یہ آپ کے بعد بہت تھوڑے عرصے اس زمین پر رہ پائیں گے. اور یہی ہوا کہ کوششوں میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، قتل نہیں کرے تو کم از کم مکے سے نکال دیں تاکہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے، اس کا کوئی مددگار نہ رہے، اور پھر اس کے پاس کوئی ہو نہ. اور اپنی اسی کوشش میں کرتے کرتے نبوت کے 13ویں سال یہ لوگ کامیاب تو ہو گئے، لیکن اس کے بعد پھر مکے میں انہوں نے کتنی زندگی گزاری. بدر میں ایک شکست، احد میں بھی اچھے خاصے جو ہے وہ ان کے قتل ہوئے، پھر غزوہ خندق میں ایک شکست، اور پھر
7 ہجری میں، یعنی ٹوٹل 7 سال کے اندر اندر مکہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تھا۔ پھر اس مکے سے جس مکے سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا، اس مکے میں وہ زیادہ عرصہ رہ نہیں پائے تھے۔ وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ تیرے بعد میرے حبیب اس شہر سے، جس شہر سے تجھے نکالنے کی فراق میں ہیں، کوشش میں ہیں، یہ بہت تھوڑا عرصہ رہیں گے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، یہ ہمارا طریقہ ہے کہ اس سے قبل بھی ہمارے نبیوں کے ساتھ جنہوں نے جیسا معاملہ کیا تھا، ہم نے ان کو پھر ایسا ہی کیا کہ جب بھی انہوں نے ہمارے نبیوں کے ساتھ زیادتی کی، ہم نے ان لوگوں کو زیادہ عرصہ پھر جینے نہیں دیا۔ اہل مکہ پر عذاب تو نہیں آیا، لیکن اہل مکہ، وہ مکہ جو 7 ہجری تک مسلمان نہیں تھا، سب سے مخالفین تھے، لیکن جب 11ویں ہجری میں، یعنی صرف 3 سال کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، تو بہت سارے لوگ جب مرتد ہوئے تو مکہ ان لوگوں میں سے تھا کہ جو مرتد نہیں ہوئے۔ مکہ، مدینہ اور ایک اور شہر، یمن کا ایک شہر، یہ 3 لوگ بچ گئے تھے، باقی اکثریت جو ہے لوگوں میں ارتداد اور زکوٰۃ کا انکار یہ سب پھیل گیا تھا۔ تو یہ لوگ جنہوں نے بھی میرے نبی کے خلاف ایسا قدم اٹھایا کہ انہوں نے ہمارے نبی کو شہر سے نکالا، ہم نے پھر اس آدمی کو، اس شہر والوں کو ان کے بعد زیادہ عرصے رہنے نہیں دیا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ ہماری ترتیب ہے کہ تجھ سے پہلے بھی ہم نے جن نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ جن لوگوں نے ان کو نکالنے کی کوشش کی، ہم نے ہمارے نبی کو نکالنے والوں کو پھر اس شہر میں رہنے نہیں دیا۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، ہماری سنت میں کوئی تبدیلی آپ نہیں پائیں گے۔ اللہ کا ایک نظام جیسے چلتا ہوا آ رہا ہے، وہ نظام ویسا ہی چلتا رہے گا، اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس نظام کو کوئی آدمی چینج نہیں کر سکتا، تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ ہر نبی کے ساتھ اور پھر نبی کے بعد آج کے زمانے میں جب کہ امت اس دین کے کام پر کھڑی ہے، ان کے ساتھ بھی اللہ کی وہی مدد ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے